أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9A، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نے درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے لیے دعا سیکھنی ہے۔ گرامر میں ہم فعل پڑھیں گے آج، اور فعل میں بھی فعل ماضی۔ آخر پہ نقطہ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس سبق کے آخر پہ پورے اس سبق میں ہم نے صرف 9 نئے لفظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 390 دفعہ آئے ہیں، اور اس طرح ہماری آج کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا 102 تک کا، یعنی سبق نمبر 9 کے آخر تک ہم کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 102 الفاظ جو قرآن میں 27,926 دفعہ آئے ہیں۔ کچھ یاد کر کے ذرا بتائیں کہ یہ جو 102 لکھا ہوا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ 102 سے ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ کتنے ڈیجٹ تک جانا ہے؟ کتنے الفاظ سیکھنے؟ 232 یس 232 جی، یہ 102 ہو گئے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ۔ ہم نے 232 تک جانا ہے، لیکن یہ جو نیچے والا ہے جو آج 27,000 سے ایکسیڈ کرے گا انشاءاللہ، یہ والی فگر کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ 232 سیکھ کے ہم یہاں پہ کتنے سیکھ لیں گے؟ 41,111 41,111 ویری گڈ جی۔ اور یہ جو 41,111 ہے نا، یہ اس حساب سے 78,000 الفاظ کے حساب سے قرآن کے الفاظ کا 50% سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی، توفیق دی، موقع دیا۔ 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے 5 منٹ، مصحف سے دیکھ کے 5 منٹ زبانی، 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، آپ کتاب سے پڑھیں، سلائڈ سے پڑھیں، بک سے پڑھیں۔ اور تیسرا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے آڈیو اور ویڈیو سننی ہے جو ہم آپ کے ساتھ یوٹیوب کا لنک شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک اور ہوم ورک ہے آپ کا کہ آپ نے اپنے ساتھی سے اس کو ڈسکس کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ساتھی بنا لیں قرآن کے، اور ان کے ساتھ مل کر قرآن سیکھیں، مل کر ورک بک کا کام کریں، مل کر سبق کو سمجھیں۔ اور آخر پہ کیا ہے کہ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں تاکہ نئے نئے الفاظوں پہ ہم غور کر سکیں اور پھر ان کو سیکھ سکیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ پاکٹ بک، الفاظ معنی کا کارڈ، ایک یہی کارڈ آپ روز روز کم از کم 2-3 بار بھی ریوائز کر لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے قرآن کے ان الفاظ کو سمجھنے اور سیکھنے میں اور یاد رکھنے میں، جو بھول جاتے ہیں نا۔ آج کا سبق چونکہ درود ہے تو درود کیا ہوتا ہے؟ درود ہے ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، مطلب ان کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے درود۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے صدیوں پہلے گزر گئے، ہم بہت دور ہیں ان سے، وقت کے لحاظ سے بھی اور جائے مقام وغیرہ کے لحاظ سے بھی۔ تو اب اللہ کے فضل سے آج بھی ہم جو ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے نا، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم تک اسلام کیسے پہنچا ہے؟ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو تصور اور احساس میں لے کے آئیں کہ دن بھر کی تھکن کے بعد، مطلب اس وقت کو سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو سوچیں، وہ زمانے، وہ دور، وہ وقت، وہاں کے لوگ، وہاں کے حالات بھی سوچیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی قبیلے کو جا کر دعوت دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ تک، آپ تک وہ اس قبیلے کو دی جانے والی دعوت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہو۔ اگر ہم اس طرح سے محسوس کریں تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا احسان محسوس ہوگا۔ اب سوال یہ ہے
کہ اگر ان کی کسی وقت کسی قبیلے کو دی ہوئی دعوت کے نتیجے میں آج میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم ان کی اتنے بڑے احسان کا کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ ان کو اس کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں، ہم اسے کوئی تحفہ دیتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، ان کا کوئی کام کر دیتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے وقت اور جگہ کے اتنے فاصلے کی بات ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟ ہم ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا تو ہم بہت اچھے طریقے سے کریں نا، دعا اس طرح سے کریں کہ اس کا حق ادا کر دیں۔ دعا کیوں کریں گے؟ کیا ان کو ضرورت ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جانے والی نیکیوں کا، قربانیوں کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، میں اور آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے اپنے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کی قدر کی، ہم نے ان کی قربانیوں کو سمجھا اور ہم اس پر شکر گزار ہوئے۔ تو جیسے ہم یہ دعا کریں گے اس کا ثواب ہمیں ہوگا۔ ہم دعا نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ان کو وہ اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث تو آپ نے بہت فریکوینٹلی سنی ہوگی، مسلم کی مستند حدیث ہے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، یعنی ان پر وہ دعا کرے گا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا، یعنی ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ تو اس جذبے اور شوق اور اس لگن اور محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑا کریں۔ درود شروع کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت بھیج، علی، پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی، آلی، اور آل پر، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ہمیں اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ اللہم، یہ ہم پہلے بھی لفظ سیکھ چکے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے، یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اس میں پکار ہے، اے کا مطلب ہی اسی میں شامل ہے، اور اللہ کا لفظ تو ہے ہی۔ اللہم، اے اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صلی، صلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، ٹھیک ہے، رحمت بھیج، تو رحمت بھیج، سامنے والے کو کہا جاتا ہے، ریکویسٹ، حکم، ہم اللہ تعالیٰ سے تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، صلی، تو رحمت بھیج۔ اب کچھ یاد آیا کہ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے التحیات للہ والصلوات، وہاں جو صلات کا لفظ تھا وہاں تو ہم نے اس کا ترجمہ نماز کیا تھا، تو یہاں ہم اس کو رحمت کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کل ہی حرف جر کی خصوصیات سیکھی ہیں نا، کچھ حرف جر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ کا یا جملے کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ تو ہم نے کل ہی یہ بات سیکھی تھی کہ صلی لفظ کے بعد اگر لی آ رہا ہو تو وہ اسپیسیفک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جیسا کہ سورہ کوثر میں ہم کہتے ہیں فصلی لربک ونہر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو تھا نا، صلی کے بعد لی تھا، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ بولا نماز پڑھ، جبکہ صلی کے بعد اگر الا آ جائے، صلی کے بعد اگر الا آ جائے، اب آپ غور کریں، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی لی کا حرف بھی پڑھ لیا ہوا ہے، الا کا حرف بھی پڑھ لیا ہوا ہے، اور دونوں کی خصوصیات کیا پڑھی تھی کہ یہ دونوں حرف جر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صلی کے بعد لی آئے تو وہ نماز کا مطلب دیتا ہے، صلی کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود بھیجنا، رحمت بھیجنا۔ تو صلی علی محمد، ہوپ فل ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس کا مطلب اور فرق ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اللہ محمد، اللہ کا مطلب ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، پر، اور محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے لیے ہم نے ایک ریفرنس ورڈ بھی یاد کیا تھا جب ہم حروف سیکھ رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا اللہ کا مطلب کیسے یاد کریں، تو ایک مثال ہم نے پکڑ لی تھی۔ وہ مثال کیا تھی؟ السلام علیکم، جو ہم روز بولتے ہیں، کئی بار بولتے ہیں، بہت سے لوگوں سے بولتے ہیں، بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب پر، آپ پر سلامتی ہو، پر، تو اس پر کا مطلب یاد کرنے کے لیے السلام علیکم، یعنی اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر۔ یہ جو ریفرنس فریز ہوتا ہے نا، حوالہ،
حوالے والا یہ آیت یا جملہ اس کو اچھی طرح یاد رکھا کریں. والا آلی، یعنی اس کے تین ٹکڑے ہوئے، وا، الا اور آل. اب اس میں وا بھی حرف ہے، الا بھی حرف ہے، لیکن آل اسم ہے. ٹھیک ہے. اور پر آل. ٹھیک ہے. اور پر آل، اس کو ہم اردو کی ترتیب کے لحاظ سے کہیں گے اور آل پر. اب بات یہ ہے کہ آل کیا ہے. آل کے میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ جو حمزہ یعنی الف ہے، اوپر کھڑی زبر ہے، اور لام ہے نا، اس کو یاد کر لیں. اس والے لفظ کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے، فیملی. اور دوسرا اس کے فالوورز، اس کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، یہ دونوں آل میں شامل ہوتے ہیں. جبکہ ایک لفظ ہوتا ہے اہل. اہل یہ حمزہ اور ہا اور لام کے ساتھ ہے. یہ صرف فیملی ہوتی ہے، خاندان والے. ٹھیک ہے. اہل خاندان والے، آل خاندان والے بھی، اور اتباع کرنے والے بھی. اب یہ جو لائن ہم نے سیکھی ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اس کے مطابق کیسے لے کے آئیں گے، یہ اسباق سے ہم سیکھتے ہیں. مثلا بات یہ ہے کہ صلی اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. ٹھیک ہے. جبکہ آل کے دو معنی ہیں، ابھی ہم نے سیکھ لیے، خاندان والے اور اتباع کرنے والے. تو خاندان میں کون شامل ہے؟ نمبر ون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات. ٹھیک ہے. پاکیزہ بیویاں. تو یہ دونوں ان کی آل میں شامل ہیں. دوسرے کون لوگ ہیں؟ آل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. یعنی اگر ہم اس معنی کو سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم خود بذات خود بھی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس دعا میں ہم بھی شامل ہوں گے. اہل سے مراد صرف خاندان والے. ہم یہاں دیکھیں، اگر لفظ اہل ہوتا نا تو صرف خاندان ہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے کہ وہ اپنے نبی کے ماننے والوں کو کیسے بہانے بہانے سے، طریقے طریقے سے، اور ہر ممکن طور پہ اللہ تعالیٰ شامل کر لیتے. جیسے ہم نے اتحیات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی، پھر صالحین کے لیے بھی کی، درمیان میں اپنے لیے بھی کر لی، السلام علینا. تو یہاں بھی اتباع کرنے والوں میں ہم خود بھی شامل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی فیل کریں اس چیز کو کہ وہ احسان کس کس شکل میں ہے اور کیسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا بدلہ دیں. خود سوچیں، کیا ہم انہیں بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ہمیں ہدایت، جو سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر، روئے کائنات پر، انسانوں کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت ہمیں کس کے ذریعے ملی ہے؟ اس ہستی کے ذریعے. تو ہم ان کو اتنی بڑی نعمت ملنے پر بدلہ ہم نہیں دے سکتے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کی اس مہربانی اور ان کے اس احسان کا بدلہ دیں. اللہم اے اللہ صلی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگلا جملہ ہے کما. کما کا مطلب جیسے صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آلی اور آل پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. اب ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. یہ جو کما لفظ ہے، کما اس کا مطلب ہے جیسے، جس طرح. ٹھیک ہے. جیسے، جس طرح. ایک اور بھی لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی، عربی میں بھی، وہ ہے کا. سمپلی کا. وہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، انکا، وہ والا نہیں. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، وہ الگ ہے. وہ لفظ کے آخر پہ جوڑ کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علیکا، آپ نے پڑھا تھا نا علیکا.
وہ لفظ کے آخر پہ جوڑ کر لکھا جاتا ہے، وہ کا جو ہوتی ہے نا، وہ اسم ہوتا ہے، اسم ضمیر، جبکہ یہ جو کا ہے نا، یہ والا، یہ کا ہے حرف، اور یہ شروع میں آتا ہے، بعد میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لفظ کے شروع میں جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ QC2 میں انشاءاللہ آپ اس کی اگزامپل بھی دیکھ لیں گے، فی الحال صرف یہ یاد رکھیں کہ شروع میں اگر کسی لفظ کے شروع میں کا ہو نا، تو اس کا مطلب جیسے ہوگا، اور اسی طرح کما کا مطلب بھی جیسے، تو یہ جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے کما کا لفظ، کما صلیتا، صلیتا کا مطلب کیا ہے؟ بھیجی رحمت تو نے۔ یہاں دوبارہ آپ کو رپیٹ کروایا جا رہا ہے کہ صلی کا مطلب نماز پڑھ، ٹھیک ہے؟ صلی نماز پڑھ، سمپلی اگر حکم دیتے ہوئے لکھا ہو صلی علی، اب دیکھیں اس کے فوراً بعد علی لکھا ہوا ہے، جب علی آئے گا صلی کے بعد تبھی آپ اس کا مطلب رحمت بھیجنے کی ترجمے میں کریں گے، صلی علی پر رحمت بھیج، کس پر؟ سوری، یہ ہے بھیجی، کما جیسے صلیتا، بھیجی رحمت تو نے۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا نا، انعامتا، اس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا تو نے انعام کیا، کیا، ماضی کی بات۔ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا جن کے آخر پہ تا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے یوزلی اس طرح کا ترجمہ دے رہے کہ ماضی میں کوئی کام ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی تھی، تو کیا ہے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی، اور آل پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اپنی لائف میں کیسے آپ نے لے کے آنا ہے؟ کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے نا اس بات کا، سیدھا سیدھا، وہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی تھی، ایسا مقام عطا کیا تھا کہ دنیا کے سارے مسلمان، سارے عیسائی، سارے یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا اہل کتاب، اہل کتاب میں کون شامل ہیں؟ تین قومیں شامل ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کافی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ اپنے نبی کی اصل شریعت پہ اب نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ کہلاتے ہیں اہل کتاب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایکولی، ایک ہی احترام اور عقیدت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے سارے لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، اور انشاءاللہ میری آپ کی اس دنیا کے اربوں مسلمانوں کی جو گزر گئے، جو ہیں اور جو آنے والے ہیں، جب وہ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا قبول ہوگی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روئے زمین پر ہر انسان مسلمان ہوگا۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اے اللہ تعالیٰ آپ تو نوازنے والے ہیں، آپ کا کام ہی عطا کرنا ہے، آپ کی یہ بہت بڑی ایک صفت ہے کہ آپ نوازتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے بھی سارے انبیاء کے سردار ہیں، جب حضرت ابراہیم کو اتنا نوازا گیا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو انبیاء کے سردار ہیں نا، یعنی حضرت ابراہیم کے بھی سردار، ان کو بھی اس سے زیادہ خوب عطا کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ آف کورس مجھے اور آپ کو کوئی رول تو پلے کرنا پڑے گا کہ صرف دعاؤں پہ ہی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، صرف درود پڑھ کے گزارا نہیں چلانا کہ میں تو دن میں 100 دفعہ کم از کم درود پڑھتا ہوں۔ دس از ناٹ سفیشینٹ۔ بات یہ کہ اس کی روح کو سمجھیں کہ دعا میں ہم کہہ کیا رہے ہیں، ان کو وہ والی مقبولیت عطا کریں جو حضرت ابراہیم کو عطا کی تھی۔ تو اب حضرت ابراہیم کو مقبولیت یہی ملی تھی نا کہ سب ان کے ماننے والے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب ماننے والے کیسے ہوں گے؟ میری اور آپ کی، ہم مسلمانوں کی کوشش سے ہوں گے نا، اور وہ کوشش ہم کریں گے تو پھر
اب مسئلہ یہ کہ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس دعا میں کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کوشش بھی کریں گے نا، پتہ ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں حاصل کریں گے تو مزے کی بات ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ نہ پڑھو، نہ سیکھو، نہ ہی عمل کرنا پڑے، حالانکہ عمل تو کرنا پڑے گا۔ جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگلا حصہ ہے انکا، بے شک تو حمید، تعریف کے قابل، مجید، بزرگی والا ہے۔ لیٹ سی بائی ورڈ، ورڈ بائی ورڈ۔ انکا، انکا کا مطلب ہے بے شک تو۔ آپ ذرا محنت کریں، بتائیں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ دو جی ہو میم دو سکتے ہیں، دو جی ہو دو سکتے ہیں۔ اور ہوں ایک گے، کا انا اور انا کا۔ الگ ہوگا اور کا الگ ہوگا۔ اچھا چلے اب یہ بھی بتا دیں کا آپ کو انا کیسا؟ انا ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھا پڑھا؟ انا انا بے شک کا تو ہاں، یا آپ انا کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے، انا ہاں حرف ہے، جی، اور کا کیا ہے؟ یہ والا کا کیا ہے؟ یہ اس وہ ہے متصلہ، ضمائر اس میں ضمیر، ضمیر کیا اس بات! میں ضمائر متصلہ۔ دس ون از اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصلہ، ٹھیک ہے، اسم ضمیر جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انا کا۔ انا کا مطلب بے شک، یقیناً، کا مطلب تو۔ حمیدن، بہت اچھا لفظ ہے یہ، بڑی اچھی صفت ہے اللہ کی۔ حمد ہم پڑھ چکے ہیں الحمد میں، اس میں ہم نے کہا تھا تمام تعریفیں اور شکر، تو اسی حمد سے یہ حمید ہے۔ جو حمد والا ہوتا ہے نا، جو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے حمید۔ حمید، تعریف کے قابل، حمد سے حمید، ٹھیک ہے، تعریف کے قابل۔ اور اگلا لفظ بھی بہت دلچسپ ہے اور بڑا اعلیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ مجد سے مجید بنتا ہے۔ مجد کیا ہوتا ہے؟ بزرگی، اور مجید کیا ہوتا ہے؟ بزرگی والا، لیکن ناٹ اونلی وہ ایج وائز سینیورٹی نہیں، ٹائم وائز، وقت کے لحاظ سے سینیورٹی نہیں، یہ وہ بزرگی ہوتی ہے جس میں جلال، عظمت، بڑائی، پرفیکشن کے درجے کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی وہ باروب بھی ہو، باعزت بھی ہو، عظیم بھی ہو، اور فرام دا لانگ ٹائم ایسا ہو، تو پھر وہ بزرگی والا ہوتا ہے۔ مجد کا اصل میں معنی یہ ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں والد ماجد، تو وہ رسپیکٹ کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے والد بزرگوار، جد امجد جو آپ کے فور فادرز میں سے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم رسپیکٹ کے طور پہ ان کو جد امجد کہہ کے بلاتے ہیں۔ وہ سارے الفاظ اسی میں سے نکلے ہوئے ہیں، مجد میں سے، مجد سے مجید۔ اور اب اس بات کو ہم اپنی لائف میں کیسے لے کے آتے ہیں؟ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے۔ لیٹ سپوز ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بہت دنوں سے، ایک دن سے، دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا، ہمارے کسی بھی جاننے والوں کو اگر پتہ چلتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھے سے کھانے کا، دعوت کا انتظام کر لیتے ہیں، یا ہمیں بہت بلک میں بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بھیج دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ دل سے تعریف نکلے گی نا۔ غزہ والوں پہ یہ والی کیفیت طاری کر کے دیکھ لیں، کئی کئی دنوں کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے، تو کتنے شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں جب ہماری امداد ان تک پہنچتی ہے، جیسے تیسے بھی، تو وہ تعریف کرتے ہیں نا۔ کبھی غزہ والوں کے کامنٹس پڑھ کے دیکھیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے سرسری سے انداز میں تھوڑی بہت امداد بھیج دی تھی، لیکن وہ لوگ ایک ایک چیز کو کتنا زیادہ اس کے لیے شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہیں بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ تصور اور احساس میں اس چیز کو لے کے آ سکیں کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو میں اور آپ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے نا، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، میں اور آپ عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، ہندو ہوتے، کمیونسٹ ہوتے، ستاروں کو پوجنے والے ہوتے، آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے، اتنی گھٹیا گھٹیا کانسیپٹ، مر جاتے تو ہمیں جلایا جاتا۔ ہم اس چیز سے اگر بچے ہوئے ہیں تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ ہمیں
یہ نعمت ہمیں کس سے ملی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا، جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اس لیے ہم یہاں کہتے ہیں انکا حمید مجید۔ وہ رب یقیناً تعریف کے قابل ہے، وہ بہت ہی بزرگی والا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ان دونوں ہستیوں کو اربوں انسانوں کی ہدایت اور تہذیب کا ذریعہ بنایا۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال اور عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس لیے صرف تو ہی وہ ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول سمجھنا ہے کہ وہ ایک معلم، یعنی سکھانے والا، ٹیچر بنا کر بھیجے گئے تھے نا، تو آپ کے خیال میں ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے؟ وہ ساری عمر کیا کرتے رہے ہیں؟ سکھاتے رہے ہیں نا، ٹیچنگ کرتے رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی سوچیں، کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان تو یہی ہے نا۔ اسلام تو ہمارا تبھی مکمل ہوگا نا جب ہم اس بات کو مانیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو اگر وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں مگر خود تو وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک، تو یہ معلم والا کردار کیا ان کے وصال، ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ از اٹ پاسبل؟ ان کا وہ کردار تو نہیں ختم ہوا۔ اب وہ کردار آگے چلے گا کیسے؟ سسٹر ہیرا کیسر موجود ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا، آپ اپنی ان سسٹر کو سمجھائیے گا، یہاں سے ان کو ویڈیو دکھائیے گا کہ یہ لاجک ہے علم حاصل کرنے کی۔ اب وہ جو معلم بنا کر بھیجے گئے، ان کے جانے کے بعد وہ کام تو نہیں ختم ہوا، تو وہ آف کورس کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے، ہم مسلمانوں نے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ ان کا رول کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ معلم تھے، معلم رہیں گے، ہمارے اس ذمہ داری اٹھانے کی شکل میں کہ وہ ذمہ داری اب ہم اٹھائیں گے اور ان کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اے اللہ میری مدد کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ کین یو فیل اٹ، امیجن اٹ؟ اور اس کو، اس کے ذائقے کو محسوس کریں، اس خوشی کے ذائقے کو محسوس کریں کہ اس وقت میں اور آپ بھی اسی کیفیت میں ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ان سے ملا ہوا ہے، تو ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے نا۔ احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ یوزلی تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن اور حدیث کو دینے کے لیے، اور ہمارے خیال میں جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ ان کا فرض ہے اور انہی کا کام ہے۔ اب پلان بنائیں، جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اندازہ لگا لیا کہ ان کا کام کتنا اہم تھا اور ان کے جانے کے بعد ہمارے اوپر کتنی اہم اور بڑی ذمہ داری ہے، تو پھر اپنے لیے پلان بنائیں۔ ایک مخصوص وقت قرآن کے لیے بھی، حدیث کے لیے بھی ہمیں مختص کرنا ہے۔ کلاس شروع کرے، کوئی کورس شروع کرے، جیسے یہ چل رہا ہے، ابھی سے طے کریں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہ آپ اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے، ہمیشہ قرآن کو سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے۔ تبلیغ ہر ممکن کوشش کہ ان کی تعلیم کو دنیا کے سارے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم کا مطلب ہم نے سیکھ لیا، اے اللہ بارک، صلی تھا نا پہلے، اب ہے بارک۔ بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما۔ عید مبارک کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے عید برکت والی ہو، تو یہ اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے مبارک کا، اس بارک سے، برکت سے۔ بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ آپ نے سیکھ لیا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اب ہم اسے اپنے لیے سبق، یعنی اس کو اپنی لائف میں لے کے آنے کا کیا طریقہ ہوگا، ان اسباق میں سے ملے گا۔
درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، جب ہم نے کہا تھا اللہم صلی علی محمد، صلات میں برکت شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی برکت شامل ہوتی ہے صلات میں، لیکن صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا دوبارہ سے الگ سے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں اس بات کو پیش کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور دل سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اب برکت کیا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، پہلا سٹیپ۔ دوسرا کیا؟ ہمیشہ رہنا۔ اور تیسرا سٹیپ ہے اس کا بہترین بدلہ مل جانا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، اور وہ بدلہ مل جانا اس طرح کہ اضافہ اور ترقی ہوتی رہے۔ پہلی چیز مل جانا، عطا ہو جانا، دوسری چیز اس کا جاری رہنا، تیسری چیز اس میں اضافہ، ترقی ہوتے رہنا۔ کتنی بڑی دعا ہم صرف ایک اس لفظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کتنا مزہ ہے اتنی سی بات سیکھ لینے میں، جبکہ ہم کہتے ہیں علم نہ حاصل کرو کہ عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ہم صرف اتنی سی بات سیکھ لیں کہ بارک ہی کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی ساری دعائیں ایک اس لفظ میں مانگ رہے ہوتے۔ کس کے لیے؟ اس ہستی کے لیے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اضافہ اور ترقی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اعمال میں برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان اعمال قبول ہوں، ان کا بہترین بدلہ ملے۔ اولاد میں برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ اولاد کئی نسلوں تک باقی رہے، جاری رہے، پھیلتی رہے، بڑھتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک اولاد نہیں تھی، لیکن اولاد میں ہم آل شامل ہیں نا۔ اولاد مطلب وہ اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن حضرت فاطمہ سے جو اولاد تھی تو وہ جنریشنز تو ابھی تک چل رہی ہیں۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں ہمیں مستند حدیثوں سے معلوم ہے کہ وہ انہی میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم بھی آل ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن آل ضرور ہیں۔ تو یہ برکت ہے کہ ہم نے ان کا پیغام لے کے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دنیا گزر رہی ہے ان کا پیغام ختم نہیں ہوا، ان کا پیغام جاری ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلا حصہ کیا؟ کما۔ کما کا مطلب ہم نے سیکھ لیا، جیسے، اور کا اور کما یہ دونوں جیسے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بارکتا۔ پہلے ہم نے پڑھا بارک، اس کا مطلب تھا برکت بھیج۔ بارکتا، برکت عطا کی تو نے، پہلے کی بات ہے، جیسے آپ نے برکت عطا کی، کس کو عطا کی؟ یہ جو آگے آپ کو لفظ لکھا ہوا نظر آنا فالتا، یہ ہم دیکھیں گے، ابھی میں اس پہ نہیں بات کری، ابھی جب گرامر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ فالتا کی جگہ آپ انعامتا والا لفظ چونکہ آپ نے پڑھ لیا ہوا تو آپ وہ سیکھ لیں، یاد کر لیں۔ انعامتا میں ہم نے وہی ترجمہ کیا تھا نا، تو نے انعام کیا۔ تو بارکتا کا مطلب تو برکت عطا کی تو نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیکھا تھا سلیتا، رحمت بھیجی تو نے۔ تو یہ ماضی والے الفاظ ہوتے ہیں، یہ تا پہ اس طرح سے ختم ہونے والے، یوزلی یہی مطلب ہوتا ہے، برکت عطا کی تو نے۔ اب یہ فرق یاد کر لے، سلی ریکویسٹ تھی، ٹھیک ہے، رحمت بھیج، سلیتا رحمت بھیجی تو نے، بارک برکت بھیج، برکت عطا کر، بارکتا برکت بھیجی تو نے۔ تو یہ فرق ہے ان چاروں الفاظ کا، اس کو اچھی طرح نوٹس میں رکھیں۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح کی امامت اور قبولیت ملی مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، اسی طرح کی قبولیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہو کہ اس زمین پر رہنے والے سب لوگ آپ کی نبوت مان لے، اور انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اللہ نوازنے والے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازیں کہ وہ ان کے بھی سردار ہیں، حضرت ابراہیم کے۔
تو کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک تو حمید، تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ تفصیل اس کی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا یہ والا سیگمنٹ ختم ہوا۔ جتنی دیر میں اسکرین شیئر کرتی ہوں گرامر کی، اگر آپ نے اس وقت تک کوئی چھوٹا موٹا سوال کرنا ہے تو موٹا نہیں، چھوٹا چھوٹا سوال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی چیٹ کافی آئی ہوئی ہے، پر آئی ایم سوری فی الحال میں چیٹ نہیں دیکھ رہی آپ کی۔ آئی ایم ہوپ فل کہ ایکیوٹیز اس کو کر رہی ہیں ہینڈل۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ چھوٹا کہنے سے آپ ڈر گئے ہیں؟ سٹارٹ کریں گرامر والا حصہ؟ اور گرامر میں بڑی مزے کی چیز سیکھنے والے ہیں ہم۔ ایسے ہی زندگی گزرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، خوشی کی بھی بات ہے، وقت گزر جانے کا احساس بھی ہے کہ ہم اپنی لرننگ کے، گرامر لرننگ کے، QC1 کی گرامر لرننگ کے آخری سیگمنٹ کا سٹارٹ آج کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی کورس ہاف نہیں ہوا، لیکن ہم آخری سیگمنٹ کے سٹارٹ پہ آ گئے ہیں۔ یعنی وقت واپسی، وقت اختتام شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 9B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ گرامر کا حصہ ہے، اس میں ہم نے آج پڑھنا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل پڑھنا ہے۔ تو ہم نے QC1 میں بیسکس پڑھنی تھیں 3 ہی چیزوں کی، وہ کیا تھیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم اور حرف کو ہم کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں، فعل چھوڑا ہوا تھا، آج سے ہم فعل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب اگلے جتنے بھی اسباق ہوں گے ہم فعل پہ ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کریں گے کیسے؟ ہم گرامر کس طرح کیا کرتے ہیں؟ TPI کے ذریعے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایکٹیو ہو جانا، کیونکہ اب آپ نے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹھیک ہے، سنیے، لگ رہا ہے آپ نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بولنے کی آواز۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بتائیے، بولیے، سمجھیے، بتائیے، بتائیے، سے کیجیے، مل بتائیے، کر دل کیجیے۔ سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ یہ مل کر کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی میم۔ جی، جی، جنہوں نے کہا ہے جی بتائیں ذرا کیسے مل کر کرتے ہیں؟ ہم اسکول میں سارے جنہوں نے لیٹ گروپ جوائن کیا ہے نا، ہم اسکول میں گروپ میں بیٹھ کے سارے کرتے ہیں الحمدللہ۔ میڈم ڈاکٹر طاہرہ نواز نے ہمیں اس میں جوائن کرایا ہے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، اس پہ تو ساری ابھی اس وقت 53 لوگوں کی کلاس ہے۔ آپ سب کو میں نے کل بھی کلاس کے آخر پہ سسٹر رخسانہ شاہین کے لیے اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ کلاس میں ہیں یا نہیں، تو ان کو یہی کہنا تھا، بلکہ ان کو نہیں کہنا، اب باقی کلاس کو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ سسٹر رخسانہ شاہین نے، بڑا چیلنج تھا ان کے لیے، میں مان نہیں رہی تھی، آنیسٹلی بتاؤں میں نہیں مان رہی تھی۔ سسٹر رخسانہ شاہین نے چوتھی کلاس میں 15 لوگوں کو شامل کروایا تھا، اور مجھے آپ ساری کلاس کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہماری کلاس میں سب سے ایکٹیو وہی 15 لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے شکر لیسن ہے الحمدللہ۔ کہ تھینک یو، جزاک سیکھنے اللہ۔ کا یہ شوق اور لگن ہونا، تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے سسٹر رخسانہ شاہین کو یہی چیلنج دیا تھا کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں ان 15 لوگوں کی، پھر میں ان کو ایڈ کروں گی، یعنی ان میں کوئی بھی کمی پچھلی کلاس کی رہ گئی ہے، خامی ہے، تو وہ آپ نے کور کروانی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے والے، ایکٹیو ہوم ورک جمع کروانے والے، ورک بک کا کام کرنے والے زیادہ لوگ یہی ہیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ آپ نے بھی ایکٹیو ہونا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں آپ کا کمپٹیشن ہے، میں دیکھتی ہوں سبقت کون لے کے جاتا ہے، رخسانہ شاہین کا گروپ یا میرا گروپ۔ میم، میم 2 بندے میرے پاس ہیں، میڈم طاہرہ نے، یہ باقی لوگ میڈم طاہرہ کے پاس ہیں، ان میں سے فوزیہ اور اپنا ایک وہ دوسری فریحہ، ان کو میں نے ورک بک بھی، یہ بھی بیٹھ کے جب میرا فری پیریڈ ہوتا ہے نا اسکول میں، انہیں کہتی ہوں یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور ہوم ورک کروا کے پھر کہتی ہوں
ये मेरे साथी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भी करें। तो ये फायदा होता है मिलकर करने का। आज तो मेरी ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं ना, मिलकर कीजिए, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कोई इस्लामाबाद में है और कोई क्वेटा में बैठा हुआ है, आप अपनी क्लास में से ही ढूंढ ढांड के कोई बडीज बना लें अपने, और आपस में मिलकर किया करें। इससे ज्यादा अच्छी समझ आती है। हमने ये तीन सीखे थे। अल्फाज की किस्में, कलमे की किस्में तीन होती हैं: इसम, फेल, हर्फ। इसम के बारे में हमने सीखा कि किसी का नाम होता है या सिफ्त होती है, और इसम की पहचान भी सीखी कि या तो शुरू में अल आता है, या आखिर पे तनवीन होती है, या आखिर पे वाव नून लिखा होता है, या आखिर पे या नून लिखा होता है। कभी अलिफ्ता भी लिखा होता है और कभी गोलता भी लिखी होती है। ये इसम की हमने पहचान सीखी थी। लेकिन हमने कुछ खास किस्म के इसम भी सीखे थे, यानी इसम मारफा, जैसे अल किताब। बड़ी क्विकली मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, समरी बोल रही हूँ, जरा अपने दिमाग को हाजिर करें, एक्टिव करें, रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ के साथ, कि आपको साथ साथ सारा कुछ याद आता रहे कि वाकई हमने ये किया हुआ था। हमने इसे मार्फा सीखा था अल किताबु, अल के साथ। उसके बाद हमने आम इसम सीखे थे, जैसे मुस्लिमुन, काफिरुन, है ना। और फिर हमने उनकी जमा बनानी सीखी थी। फिर हमने वहां से मुअन्नस बनाने भी सीखे थे, कि मुअन्नस मुस्लिमातुन या अल मुस्लिमातु। ओके। ये थे इसम मारिफा, इसम नकरा। फिर हमने एक और खास किस्म के इसम सीखे, वो क्या थे? इसम जमीर, हुआ, हुम वाले, या फिर क्या थे? हु सॉरी, हुआ, हुम हुआ। डिटैच थे। और फिर हमने अस्माए जमीर अटैच करके वाले भी सीखे, कि हु, हुम, का, ये, कुमना, वो इसम जमीर थे। कल की क्लास में हमने इसम इशारा भी सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या थे? हाजा, हाउलाई, जालिका, हाजा। लाइका। और इसकी मुअन्नस भी सीखी, यानी इसम मारफा, इसम नकरा, इसम जमीर, इसम इशारा। ये चार किस्म के इसम हमने यहाँ पे इस कुरान कोर्स वन में सीख लिए हैं। अभी हम मिड में नहीं पहुंचे, और देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितना कुछ सीख लिया। फिर हमने हर्फ पे भी बात की, हर्फ के बारे में भी सीखा। हमने तीन सेट बना के हर्फ सीखे थोड़े से, और वो हमने सिर्फ मखसूस किस्म के हर्फ सीखे हैं जिन्हें हर्फे जर कहा जाता है। पहले सेट में हमने सीखा ली मिनान, दूसरे में सीखा बी फियाला, और तीसरे में इला। जबकि मा और इंदा हमने वैसे सीख ली उसके साथ, मगर मा और इंदा हर्फ नहीं है, हर्फ जर भी नहीं है। ये आपको याद हो गया होगा, है ना। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। जी मैम। लहू, मिनहू, अनहू वाला, ये वाला टेबल, इसको आज रिवाइज नहीं कर रहे। बिही, फीही, अलैहि, ये क्या है? हुरूफे जर है ना। और ये इलाह, ये हरफे जर के साथ, यानी हरफे जर को आपने इसम जमीर के साथ जोड़कर बोलना सीखा। उसके बाद ये दो खास किस्म के अल्फाज जो हरफे जर नहीं है, लेकिन हमने उनको उसी पैटर्न पे इसम जमीर के साथ जोड़ के लिखना सीखा, क्योंकि कुरान में ये इस तरह से आए हुए हैं, इस तरह के अल्फाज। आज हम बात करेंगे वर्ब की। ठीक है। वर्ब, फेल, अरबी में क्या होता है? किसी काम, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, माजी में, या हाल में, या मुस्तकबिल में। ठीक है। एक खास बात है, अरबी में अक्सर फेल तीन हर्फ से बनते हैं। अक्सर, सारे नहीं, अक्सर। ज्यादातर जो है फेल सिर्फ तीन हर्फ से बनते हैं। इसका मतलब ये है, ये इतना बड़ा पॉजिटिव और मोटिवेटेड जुमला मैंने बोला है ना, कि हमारे लिए इंशाल्लाह कुरान की अरबी सीखना बहुत आसान होगा, क्योंकि बात शुरू ही बड़े छोटे लफ्ज से होती है। अगर ज्यादातर अल्फाज इसी तरह के होते हैं, तो आप खुद सोच लें कि कुरान सीखने में कितनी आसानी पेश होने वाली है इंशाल्लाह। मसलन फा, आइन, लाम को जोड़कर एक लफ्ज बना दिया जाता है, वो फेल बन जाता है। इसी तरह फाता, हा को जोड़कर एक लफ्ज बना दिया जाता है, ये भी एक फेल है। नून, स्वाद और रा, इनको जोड़कर एक लफ्ज बनता है, वो भी एक फेल होता है। और ऐसे ही ज्वाद, रा, बा, इसको मिलाकर, ये ज्यादातर अल्फाज जो हैं कुरान में भी आप देखेंगे ना, तो उनका रूट लेटर जो होता है, उनका एसेंस जो होता है, मादा हरूफ जो होते हैं, वो ज्यादातर कितने होते हैं? ओनली थ्री, तीन। इनसे मिलके पूरा लफ्ज बन जाता है। इनसे, इन्हीं पे वर्किंग करके, इन तीन हरूफ पे वर्किंग करके पूरे पूरे
टेंस बन रहे होते हैं अरबी में। अच्छा, अरबी हमारी इंग्लिश और उर्दू से थोड़ी सी डिफरेंट है, किस लिहाज से कि अरबी में फेल की 3 किस्में होती हैं। वैसे उर्दू और इंग्लिश में भी 3 ही किस्में होती हैं, लेकिन वो जरा डिफरेंट हैं। अभी हमें पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। पहला टेंस है अरबी में फेले माजी। माजी क्या, जो हो गया, ये होता है परफेक्ट टेंस। हम्म, यानी जो काम हो चुका हो ना, उसे अरबी में फेले माजी कहा जाता है। अगला लफ्ज है फेले मुजारे। ये पहली किस्म का फेल, ये दूसरी किस्म का फेल। इसका नाम क्या है, मुजारे। ठीक है, मुजारे जो होता है ना, इसमें हाल भी मौजूद होता है, इसमें मुस्तकबिल भी मौजूद होता है। हाल और मुस्तकबिल दोनों को मिलाकर मुजारे बनता है। यानी अरबी में हाल के लिए अलग टेंस और मुस्तकबिल के लिए अलग टेंस यूज नहीं होता, ये इकट्ठा एक ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपको यहाँ सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि फेले मुजारे क्या होगा, जो अभी तक नहीं हुआ, यानी वो काम, ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ, वो या तो हो रहा है या होने वाला है, होगा, वो होता है फेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरी किस्म का ये होता है अरबी में फेले अमर, हुक्म देने वाला काम, हुक्म देना या गुजारिश करना। कोई अच्छा बच्चा बताए, अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने दुरूद पढ़ा है ना, आपको याद आ रहा है, उर्दू के लिहाज से बताएं, वहां कोई ऐसे अल्फाज हमने आज दुरूद में पढ़े हैं जो इसके मुताबिक हो, अमर या गुजारिश, ऐसे लफ्ज। जी मैम। सल्लैता। सल्लैता। रहमत भेज या बरकत नाजिल फरमा। शाबाश, उर्दू में आपने सही बोल दिया, बरकत नाजिल फरमा। उससे पहले कहा था रहमत भेज, तो हमने रहमत भेज के लिए लफ्ज बोला था सल्ली, और बरकत सल्लैता, भेज के लिए हमने सल्लैता। कहा था बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक। बारकता। ठीक है, वो जो बारिक था ना, बारिक और सल्ली, वो दोनों इसमें लाए करते हैं। ठीक है, फेले अमर में, गुजारिश की कैटेगरी में। और जो अभी सिस्टर लफ्ज बोल रही थी ना, सल्लईता, एक सिस्टर ने बारकता भी बोला है, वो सल्लईता, वो माजी की बात थी, हो गया हुआ है वो काम, तूने रहमत भेजी, बारकता, तूने बरकत भेजी, वो काम भी हो चुका है। वो कहाँ लाई करता है इन तीनों में, माजी में। माजी माजी में। सल्लईता, माजी। बारकता, वो यहाँ लाई करते हैं, और सल्ली और बारिक वो यहाँ लाई करते हैं। ठीक है, फेल मजारे। तो समराइज करते हैं कि फेल की 3 किस्में होती हैं, एक फेले माजी, दूसरी फेले मुजारे, तीसरी फेले अमर। अब हम बाकी रहते कोर्स में इंशाल्लाह एक एक करके ये सारे टेंस सीखेंगे। आज हमने फेले माजी सीखना है। उससे पहले ये बात आपको बता दूं कि मेरी और आपकी बात होने लगी है, अब चीज और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपका मेरा कहने के लिए अरबी में आमतौर पर का है ना, मेरा है ना, तो ये पोजेशन शो करता है। आपको याद होगा पोजेशन के लिए हमने ये वाले अल्फाज सीखे थे, का, जी, कुम, ना। ये तो चले हुआ हुम था या हुम था, लेकिन ये था का, जी, कुम, ना। इसमें हमने कहा था पोजेशन शो होती है, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका, ये पोजेशन। फेले माजी यानी आपने किया, मैंने किया के लिए ता, तू, तुम ना यूज होता है। ये जो का है ना, इसकी जगह ता, जी है इसकी जगह तू, कुम है इसकी जगह तुम, ना है ना की जगह ता। अभी परेशानी होना, इसको हम पूरे टेबल की शक्ल में देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। वैसे ये वाला टेबल तो हमने किया ही हुआ ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये तो याद है ना, सबसे पहली क्लास का पहला टेबल। तो ये जो चीज है ना, थोड़ी बहुत आपको उसी उसी से मिलती जुलती है, और ये हेल्प करेगी। देखें, ये दायां हाथ किसके लिए इस्तेमाल करते थे, मर्द के लिए। मुजक्कर के नौकर के लिए, लिए। मेल के लिए। ठीक है, मेरी बात सुने, इसको सिर्फ मर्द ना बोला करें, इसे मुजक्कर बोला करें। जो
غیر مرد چیزیں ہوں گی نا مذکر میں، وہ احتجاج کریں گی کہ آپ کو صرف انسان ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، شیر چیتے چیر پھاڑ بھی سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی یوز ہوگا، سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے دایاں ہاتھ مذکر کے لیے، مذکر، بایاں ہاتھ کس کے لیے؟ مؤنث، مؤنث کے لیے۔ ہم نے مؤنث، وہ مرد، وہ اس کے لیے کون سا لفظ سیکھا تھا؟ ذالکا، سوری، ہوا، ہوا، ہوا سیکھا تھا۔ اب ذرا بردرز بھی ایکٹیو ہو جائیں، اب لائیو بے شک کوئی نہ بولے، لیکن جہاں جہاں ہے وہاں اونچی آواز میں بولیں، تاکہ آپ کو پہلی کلاس سے لے کے آج تک کی کلاس کا سارا سبق ریوائز ہو جائے۔ ہوا اس کے لیے بولا ہوا، تھا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے یہاں کیا لفظ سیکھا تھا؟ ہیا، 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 ویری گڈ۔ ہیا، ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث۔ تو یہ جو فعلا ہوتا ہے نا، ابھی میں بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے۔ ہوا فعلا مذکر کے لیے اس طرح سے فعل لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس نے کیا۔ تو مؤنث کے لیے نا اس طرح سے لکھا جاتا ہے، فعلت، ٹھیک ہے، ہیا فعلت، اس عورت نے یا اس مؤنث نے کیا۔ اب یہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ مذکر اور مؤنث کا صیغہ، مؤنث کا لفظ، کلمہ اسپیشلی آپ کو کیسے ہیلپ کرے گا سمجھنے میں، سیکھنے میں؟ اردو میں ہم بولتے ہیں نا عورت، اب اس کی ادائیگی دیکھیں، عورت، اسی طرح نکہت، نزہت، فرحت، عورتوں کے نام ہوتے ہیں نا۔ تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جب عربی کے ان ٹیبلز میں اس طرح کی پروننسیشن والے الفاظ نظر آئیں گے تو وہ مؤنث ہوں گے، فعالت، عورت، نکہت، نزہت، فرحت، مدحت۔ یہ آ گئی پہلا آپ کا، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ فعل ماضی سے ہم نے شروع کرنا ہے، جو پہلے کام ہو چکا ہے وہ والا شروع کرنا ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پھر مدد مانگے، ربی زدنی علما کی دعا کے ساتھ۔ اس ربی زدنی علم۔ اس جو یہ آپ کو کتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ صرف 6 الفاظ، کتنے اہم ہیں، آپ ان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں سے کریں، قرآن میں اس پیٹرن پہ 9000 ورڈز لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ آج اچھی طرح سے حق ادا کر کے سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کے 9000 الفاظ سیکھنے یا پھر کم از کم انڈرسٹینڈ کرنے اور پہچاننے میں بڑی اچھی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو لیٹ سٹارٹ، پہلے میں کروں گی فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، وہ کام جو پہلے ہو چکا ہے، فعلا۔ اب میرے ہاتھ کو بھی دیکھیے گا، میں فی الحال رائٹ ہینڈ یوز کر رہی ہوں، یعنی مذکر کے لیے جو بھی کروں گی مذکر کے لیے کر رہی ہوں۔ فعلا اس کا مطلب ہے اس نے کیا، کس نے کیا؟ مذکر نے، مرد نے، مذکر نے، کوئی بھی مذکر۔ فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا۔ جہاں جہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ ساتھ ریوائز کریں، مائک نہیں آن کرنے ابھی۔ فعلا اس نے کیا، فعلو زیادہ کے لیے ہوگا نا، واو الف لگا دیں گے اور یہ انگلیوں کا اشارہ بھی زیادہ کا ہو گیا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ فعلتا آپ نے کیا، جو سامنے ایک ہے، فعلتا آپ نے کیا۔ فعلتو تا کے اوپر پیش آئی تو میں ہو گیا۔ انتا انتو کیا تھا نا، یہ اسی طرح کا ہے، انتا آپ، انتو میں، تو سوری 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 انا کیا تھا آپ نے، انتا انا۔ فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا۔ فعلتم زیادہ انگلیاں ہو گئی، زیادہ کی طرف اشارہ ہے، سامنے والوں کی طرف ہے، فعلتم اس کا مطلب ہے آپ سب نے کیا، کیا۔ فرق یاد رکھنا ہے، ہم ماضی سیکھ رہے ہیں تو عربی میں بھی اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آپ نے ماضی ہی پہ فوکس کرنا ہے، ماضی ہی کا لفظ یوز کرنا ہے۔ فالتو کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، فالتو کا مطلب میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا
ہم سب نے کیا. فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا. ہوپ فلی زبانی نہیں یاد ہوا تو ایٹ لیسٹ زبان پہ تھوڑی سی روانی ضرور آ گئی ہوگی. ندا بلال اس کی پریکٹس کرے ایک دفعہ. فعلو اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. رخسانہ شاہین آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ. ابراہیم یحییٰ آپ اردو ٹرانسلیشن کے بغیر صرف عربی کروائیں. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ماشاء اللہ ویری گڈ شاباش. یہ بچہ 11 سال کا ہے صرف، اور دیکھیں کس نے کہ اس نے 3 دفعہ مجھ سے سن کے کتنی روانی سے کروایا ہے. تو حل فعلا، ابھی اس کا ڈائلاگ کر کے دیکھتے ہیں. حل فعلا، روحا اظہر اور رابعہ ہاشمی آپ ایکٹیو رہیں. آپ روحا آپ سوال پوچھیں، رابعہ آپ جواب دیں، ساتھ ساتھ میں اردو بتاؤں گی آپ کو. جی جی. هل فعل، نام فعلا ہاں میں نے هل کیا. فعلوا، هل فعلت. نام اچھا فعلو مجھے ہاں اردو بھی ہم. کہنی ہے؟ نہیں نہیں، اردو ابھی آپ نے نہیں بولنی، کیونکہ وہ میں نے ابھی آپ کو ان الفاظ کی نہیں بتائی، صرف عربی کریں. جی 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 جی. فعلت، فعلتو، نام فعلتم، فعلنا. حل نہیں لگایا سوری. ہوں حل فعل، نہیں حل سسٹر، فعلوا. یہ ڈائلاگ ہے نا، ٹیبل نہیں ہے، یہ پورا پورا ڈائلاگ ہے. پہلے آپ صرف الفاظ کا ٹیبل آپ نے کیا تھا، اب تو یہ پورا جملہ بول اچھا رہے ہیں اربوں کی. جواب بھی ملے گا مجھے؟ جواب. حل فعلتا. اچھا نام صرف لفظ فعلتو. کہنا؟ ہاں جی اچھا چلے میں ابھی خود کرواتی ہوں، ٹھیک ہے. حل فعلا، میم کیا اس نے میم کی. میم میں اور آپ نعم نہیں فعلا، اب کرتے سن ہیں. لیں. نعم فعلا، حل فعلتم. حل فعلو کیا ان سب نے کیا. نعم فعلو جی ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا. نعم فعلتو جی میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا. نعم فعلنا جی ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے تو کیا والی بات. یاد کیسے کریں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ جب یہ لفظ لکھا ہو تو آپ نے ماضی کا ترجمہ کرنا ہے. اس کی ایک پہچان کر لیں. روٹ لیٹر کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ بردرز میں سے کوئی جواب دے، سسٹرز نہیں بولیں گی. روٹ لیٹر فا آئن لام آپ کو ٹیبل میں شروع میں نظر آ رہے ہیں یا بعد میں نظر آ رہے ہیں؟ شروع میں. شروع میں نظر آ رہے ہیں. اس نے نہیں بولنا، سسٹرز نے نہیں بولنا. ابھی تو میں نے کہا ٹیچر کو سننے کی عادت ڈالے. بردرز بتائیں، روٹ لیٹرز آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ شروع میں. آ رہے ہیں نظر، شروع میں شروع ہے. میں نظر آ رہے ہیں. اور جو تبدیلی آ رہی ہے لفظ میں، اور تو فعلا تھا، بعد میں فعلو بن گیا، اس کے بعد فعلتا بن گیا، پھر فعلتو بن گیا، پھر فعلتم بنا، پھر فعلنا، یعنی چینج آ رہا ہے. وہ چینج کہاں پہ آ رہا ہے؟ شروع میں. آخر میں. سسٹرز آخر میں آ رہا ہے. بتانا. آخر میں. ہاں جی آخر میں. بس یہ سوری میرا نیٹ سمپل چلا سا گیا تھا. ہنٹ ہے، سمپل سا ہنٹ ہے کہ اگر چینج آپ کو لفظ کے آخر پہ نظر آئے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، یعنی ماضی ہے. یہ ایسا لفظ ماضی کا ہوگا جس کے اینڈ پہ کوئی تبدیلی ہوگی. یہ دیکھیے یہ جہاز نظر آ رہا ہے نا. بردرز اصل میں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اس لیے میں ان کو زیادہ فوکس کر رہی ہوں، ورنہ سکھا سسٹرز کو بھی رہی ہوں. یہ غور کریں، جہاز ہے، یہ آ جی رہا جی ہے یا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جا رہا ہے. جا رہا جا ہے. رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے. جانے والا کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے نا،
माजी का हिस्सा बन जाता है, कहानी माजी का माजी पास्ड ऑन है ना, चला गया, गॉन। तो ये जाना जो है माजी है, कर देना, इसलिए ये टेल दिखाई है। टेल पे चेंज आता है यहाँ पे। अब आपको लॉजिक समझ आई कि डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने ये अल्फाज लिख के यहाँ जहाज क्यों बनाया और ये जाता हुआ जहाज आपको क्यों दिखाया? ये ताल्लुक बनाने के लिए कि जैसे जहाज चला जाता है, माजी बस चली जाती है, आपको टेल नजर आती है, वो कहानी बन गई, किस्सा हो गया, माजी हो गया। तो वो माजी ही यहाँ पे आपको एंडिंग पे नजर आता है। यहाँ पे उन्होंने ये देखें, ये इस बेजवी शक्ल में आपको ये भी दिखा दिया, वाव अलिफ, यानी चेंज है एंडिंग पे। ये वाव अलिफ यहाँ पे आके जुड़ेगा, है ना। ये वाला ता आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये तू आपको यहाँ नजर आ रहा है, और उसके बाद वो जो ना है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, तुम भी इधर आएगा। तो ये माजी है। अब जब आप कुरान में कोई ऐसा लफ्ज देखें तो आपको पता चल जाएगा ना, मतलब बेशक ना आता हो, एटलीस्ट पहचान तो लेंगे ना कि ये बात माजी की है। जैसे अनाम ता, सल्लैता, बारकता, ये तो वो अल्फाज हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आसान है ना, फेल को भी सीखना आसान है। आगे चलते हैं। ये है पहला सेट। जैसे हमने हुरूफ में सेट सीखे थे ना, हुरूफे जर में 3 सेट के साथ हमने हुरूफ सीखे थे। पहले सेट में ली मिन अन, दूसरे सेट में बी फी अला, तीसरे सेट में इला मा इंदा, ऐसे इल्ला सीखे। इल्ला इसी माइंदा। तरह ये जो है फेल, फेले माजी, इसके भी हम सेट बनाएंगे। पहले सेट में हम प्रैक्टिस करेंगे फाला की, फतहा की और जाला की। फाला तो आपने सीख लिया, फाला का मतलब है उसने किया, सिंपल, उसने किया। फतह का मतलब होता है उसने खोला। ये जो शहर फतह करना होता है ना, वो ऐसे ही होता था, शहर का दरवाजा खोल दिया जाता था, फौजें अंदर दाखिल होके कब्जा कर लेती थी, तो वहां से फतह, ठीक है, खोला। फतह, उसने खोला, फतह, उसने खोला। और दूसरा लफ्ज क्या है? जाला, जाला, उसने बनाया। आला, उसने किया, फतह, उसने खोला, जाला, उसने बनाया। ये एक सेट है। अगर मैं सेट कहूं, अभी आपने फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना वाला किया है ना, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप बगैर देखे ये फतह और जाला का भी बना सकते हैं। बनवाऊंगी नहीं, अभी इतना ज्यादा टेस्ट नहीं मैंने लेना आपका। जाला का मतलब कैसे याद करना है, फतह का तो आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना, शहर फतह करना, दरवाजा खोल दिया जाता था शहर का, सब एंटर हो जाते थे, शहर फतह हो जाता था। वहां से तो आपको मतलब याद हो जाएगा, खोला। जाला का मतलब होता है उसने बनाया। फाला का मतलब उसने किया, जाला का मतलब उसने बनाया, यानी फाला और जाला को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। और अगर जाला फिर भी आपको डर है कि मिक्सअप हो जाए, तो ये 2 लफ्ज पकड़ लें, इनसे आप सीख लें। जाला का मतलब होता है उसने बनाया। जेली नोट, यानी नोट बनाया गया होता है ना, मोकअप होता है ना। जालसाजी, एक चीज पहले से बन गई हो उसको दोबारा से किसी बनाना, तो वो क्या होती है? नकली, है ना, वो जालसाजी होती है ना। तो वहां से आपको जाला का मतलब याद हो सकता है। इस स्लाइड का मकसद है कि वो जो आपने पहली स्लाइड फेल की सीखी कि अरबी में अक्सर अफाल 3 हरफी होते हैं, 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, ये उसी का एक सबूत है। रूट लेटर क्या है? फा, आइन, लाम, उसने किया। तो आप देखिए नीचे थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, फा की जगह जीम आ गया, आइन और लाम तो वैसे ही हैं। तो ये भी 3 हरूफ हैं, 3 रूट लेटर हैं। जाला, जब ये इकट्ठे मिल जाते हैं ना, तो इनका मतलब हो जाता है उसने बनाया। अब जाला से ये देखें, फाल, 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 आखिर तक वो फाल चल रहा है, तब्दीली यहां पे आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं, कोई भाई मुझे हाँ या ना में बताए, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, भाई बताएंगे। अगर मैं आपको यहाँ फा की बजाय जीम पकड़ा दूं, तो आपको लगता है कि आप ये पूरा टेबल नीचे बना लेंगे? हाँ या ना?
ब्रदर्स? बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड, यही सुनना चाह रही थी। हाँ बनाया जा जी, सकता है। बनाया जा सकता है। कैसे? हम सिर्फ यहाँ जीम लगाएंगे, ये देखें, लग गया ना, बन भी गया। इसलिए कह रही थी मैं आपसे टेस्ट नहीं करवाऊंगी, आपको खुद ही बना के दे दूंगी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ये हमने किया था, और अब जीम लगाया तो जाला खुद बन गया। जाला जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। आगे चले, ये है जी, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जाला, जालू, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालतुम, जालना। ये तीन तीन दफा इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपकी जुबान पे रवानी आ जाए और आपको फौरन फौरन पता हो। सिस्टर फौजिया मंसूर, आप ये टेबल करवाएं। जालू जाला उसने बनाया, जा उन सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तुम मैंने बनाया, जाल तुम चले जी। जालना हम। हम्म, मिल मिला के हो गया। मुझे समझ नहीं आई कौन कौन बोला है। अच्छा, हिरा सरदार, बगैर उर्दू के जाला वाला टेबल आप जरा रवानी से करवाएं। जाला, जालू, जा जालू, जालता, जालतू जालतू, जाल जालतुम, जालना। जालना। ठीक है, अब सिस्टर साइमा बतूल, आप भी करवाएं उर्दू के बगैर। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जाल, जालत। हम्म, ठीक है, आगे चले। समझ आ गया है ना, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। अब आगे चले। आगे चल। हल जाला, सिस्टर फातिमा वकास, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं सवाल करती हूँ, आपने मुझे अरबी में जवाब देना है, उर्दू कुछ नहीं बोलनी, ठीक है? हल जाला, ओके मैम। नाम नाम जाला। हल जालू, नाम नाम जाल जालू। हल जालता, नाम नाम जाल के। हल जालतू। नाम जालना। वेरी गुड। तो अब इसका मतलब ये बनेगा कि हल जाला, क्या उसने बनाया? नाम जालना, जी हाँ उसने बनाया। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? नाम जालू, जी उन सब ने बनाया। हल जालता, क्या आपने बनाया? नाम जालतू, जी हाँ मैंने बनाया। अब यहाँ गौर करें, ता का जवाब तू से आता है। आई एम रिपीटिंग, ता का जवाब तू से आता है, ता का जवाब तू से आता है। जैसे डिटैच्ड, डिटैच्ड प्रोनाउंस में अंता का जवाब किससे आता था? बताएं। अनस, अना से, वेरी गुड। और अटैच्ड प्रोनाउंस में, अटैच्ड प्रोनाउंस में का जवाब किससे आता था? जी, जी से, वेरी जी वेरी गुड, वेरी से। गुड। तो ता का जवाब तू से आ गया फेल में, ठीक है? फेल में ता का जवाब तू से। और हल जाल तुम, क्या आप सब ने बनाया? नाम जालना, जी हाँ हम सब ने बनाया। नाम जालना। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप माजी सीखें, फाला सीखें, जाला सीखें, फतहा सीखें या कोई और सीखें, ये ऐसे ही रहेगा। ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। इसलिए कुरान की अरबी बहुत आसान है कि ये बस आपको एक दफा मेहनत करनी पड़नी है इसे समझने के लिए, इसे याद करने के लिए। आगे इंशाल्लाह आसानियां ही आसानियां कि ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा थ्रू आउट। वो जो 9,000 अल्फाज आपने देखा ना कि इस पैटर्न पे आते हैं, वो 9,000 अल्फाज में ये पैटर्न ऐसे ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब हम तीसरा लफ्ज सीख लेते हैं। फाला सीख लिया, सेट में फाला सीख लिया, जाला सीख लिया। अब हम फतहा करते हैं। फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला। फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला। फतहता, फतहतु, फतहता, फतहतु। फतहतुम आप सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला। फतहतुम, फतहना, फतहतुम, फतह
فتحنا، فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا، ایسے سپیڈ سے آپ نے بولنا ہے. گھر میں بار بار پریکٹس کریں گے آ جائے گی سپیڈ. کون کروائے گا؟ کوئی نیا؟ 1 منٹ مجھے ڈھونڈنے دیں. کاٹا میں اینڈ سے چلتی ہوں. اریبا، اریبا کامران، آپ کروائیں. میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولے. میں کروں؟ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تو ہم نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. ہاں جی، فتح تو میں نے کھولا. ٹھیک ہے، اب کون کروائے گا؟ سائمہ گوہر. انیلا کی آواز آ رہی ہے میم؟ سسٹر جی میم میں کر رہی ہوں. سائمہ گوہر کروائی. ہاں جی. فتح فتح فتحتا فتحت فتحتم فتحنا. چلیں جی، اب انیلا کون ہے آپ بھی بتا دیں. آپ کہہ رہی ہیں کافی دیر سے انیلا، مجھے نظر تو یہاں کوئی نام نہیں آ رہا. انیلا رانی. انیلا آپ کا نام تو نہیں، آپ کسی اور نام سے یہاں پہ لاگ ان ہوئی ہوئی ہیں. اچھا چلیں جی نہیں بولے نہیں آپ. انیلا رانی کے نیچے. نہیں میم ان کا ہینڈ نہیں ریز، یہ نیلا سے یہ لاگ ان ہے. چلے جی انیلا آپ ہی کروائیں. فتح فتح فتحتا فتحت فتحتم فتحنا. ویری گڈ، آپ نے کروایا تو اچھا ہے. سسٹر انیلا بعد میں نا کسی سے ہینڈ ریز کرنا بھی سیکھ لیجئے گا. نقطۂ وہی تعلیم، میں دیکھ. نقطۂ تعلیم. دوسرا ہوم ورک. پہلا ہوم ورک کون سا تھا یاد ہے کسی کو؟ کل کی کلاس میں کیا تھا، کون بتائے گا؟ نہ کرے اتنی دیر جواب دینے میں. روز ہم یہ سلائیڈ، یعنی ہر کلاس میں یہ سلائیڈ 2 دفعہ دیکھتے ہیں. 7 ہوم ورک، اس میں سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ روز کم قرآن کی سے کم تلاوت. 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت ہے نا. وہ ہم نے پچھلی کل کی کلاس میں اس ہوم ورک پہ بات کر لی. اچھا جی، دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ اپنے حافظے سے تلاوت. کل جو ہم نے ہوم ورک کی بات کی تھی نا، وہ بات کی تھی قرآن کو دیکھ کر تلاوت، دیکھ کر پڑھنا 5 منٹ. اب یہ جو ہے نا 5 منٹ تلاوت ہے اپنے حافظے سے. تو آپ کے حافظے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہوں گی ہی جو 5 منٹ میں آپ تلاوت کر سکے روز. دوسرا ہوم ورک ہے اپنے حافظے سے تلاوت کرنا. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. اگر آپ قرآن مجید باآواز پڑھیں گے، کم از کم دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. اور ایسے ہوتا ہے، اسے پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا. ہم اگر دل ہی دل میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی کوئی تسبیح کر رہے ہو نا، تھوڑی دیر بعد دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے. اگر ہم تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہو نا، دھیمی آواز میں، تو جلدی دھیان ادھر ادھر بٹتا نہیں ہے، وہ ذکر کی ہی طرف رہتا ہے. انہوں نے آگے اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ تصور کریں آپ ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رستے پہ چل رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو اٹریکٹ کرنے والی چیز گزرتی ہے یا نظر آتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے نا. پھر آپ وہی دیکھنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے، وہ ہمیں ذکر سے دور کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم آواز میں تلاوت کریں، دھیمی آواز میں تلاوت کرتے ہوئے رستے پہ جا رہے ہیں، ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اٹریکٹ کرنے والی چیز ہماری توجہ کو ہٹا لے گی، لیکن فوراً ہی ہمیں یاد بھی آ جائے گا تو میں تو ذکر کر رہا تھا، گاڑی نہیں تھا چیک کر رہا. تو پھر آپ ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے تو دھیمی آواز میں تلاوت کی عادت ڈالیں. ہمارا دماغ کبھی رکتا بھی نہیں ہے اور زبان کبھی تھکتی بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ سارا دن کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، دماغ رکے گا کام کرنا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، یہ رکتا نہیں ہے. زبان سارا دن بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں، زبان نہیں تھکتی. وجہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں تھکتی. تو کبھی
ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں ہوگی کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں اس لیے میری زبان میں درد ہو رہا ہے. ہم بہت زیادہ چلیں پیدل تو پاؤں میں درد ہوتا ہے لیکن زبان میں درد نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے. تو اس لیے دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت. سارا دن نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کم از کم 5 منٹ تلاوت ضرور کریں چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران یا کوئی بھی کام کے دوران چلتے پھرتے 5 منٹ تلاوت مختص کر لیں. بس اتنا سا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ایک پہلا والا ہوم ورک کل والا اور ایک آج والا ہوم ورک، یہ آپ نے کب تک کرنا ہے؟ اسپیشلی فوکس کر کے اس پورے ایک ہفتے میں اگلی کلاس تک. یاد رکھیں کیا رکھنا ہے یاد. سبق نمبر 9 ہم نے پورا کر لیا. آج ہم نے کل لفظ سیکھ لیے 102. قرآن میں یہ آئے ہیں 27,000 سے زیادہ دفعہ. الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو. اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ٹیچر بننے کی بھی توفیق دے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سب سے اہم رول ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ہم تک جو کچھ بھی پہنچا ہے ان کے ٹیچر یعنی معلم ہونے کی وجہ سے پہنچا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی معلم بننا ہے، کیونکہ ہمیں یہ کام انہوں نے ذمہ لگایا تھا. کیا کہہ کے؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ چاہے میری طرف سے ایک ہی بات پہنچے، ایک ہی آیت پہنچے. تو یہ میرے پہ اور آپ پہ فرض ہے. ہم خود نہیں سیکھیں گے تو دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ دوسروں کو سکھائیں، اس طرح آپ خود بھی اچھا سیکھیں گے اور ہمیشہ یاد بھی رہے گا. ٹریننگ چاہیے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.